بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم، قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے۔ وہ ٹاپک آج کل بہت سے انفلوئنسرز کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کیا جو ہماری ہیومیڈیٹی ہے، ہیومیڈیٹی نہیں کنٹرول ہوتی، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ لو ہو رہی ہے آج کل، جس کی وجہ سے اگر آپ کے کچھ برڈ جو ہے وہ بریڈ کر رہے ہیں تو بریڈ کے اوپر افیکٹ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہیومیڈیٹی کا بریڈ کے اوپر افیکٹ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور بریڈ خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو ہیومیڈیٹی جو ہے وہ آج کل کے دنوں کے اندر کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کولر وغیرہ چلا کے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے کولر کے ساتھ پھر ظاہری بات اگر آپ اس کا جو موٹر ہے وہ چلائیں گے پانی والی تو تب ہی کہیں جا کے ہیومیڈیٹی کنٹرول ہوگی۔ اب اگر آپ وہ موٹر چلاتے ہیں پانی والی کولر کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا، شیڈ کے اندر تھوڑی سی ٹھنڈک ہونے کا خطرہ ہوگا اور وہ جب ٹھنڈی ہوا برڈس کو لگے گی، ابھی وہ موسم نہیں آیا کہ برڈس کو کولر والی ٹھنڈی ہوا لگوائی جائے۔ اگر وہ ٹھنڈی ہوا برڈس کو لگے گی تو تب برڈس کے بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر خالی ہم پنکھا چلاتے ہیں تو تب ہیومیڈیٹی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوگی، وہ پھر کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ اس طرح کا کچھ ایشو آ رہا ہے، تو اس کا ایک جو طریقہ ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نکالا ہے۔ وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کسی بھی قسم کا، وہ ایک آپ ایسے سمجھ لیں گے کہ جگاڑ ہے، جیسے جگاڑ ہوتا ہے نا ایک مطلب کام چلاؤ جو کام ہوتا ہے وہ والا ہے۔ تو وہ کارآمد ہو سکتا ہے طریقہ اگر آپ اس کو دھیان سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ طریقہ کیا وہ میں آج آپ سے شیئر بھی کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کا کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو پہلے کلیئر کر سکتا ہوں، نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں۔ اگر آپ احتیاط سے وہ کام کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب احتیاط اس میں کیا برتنی ہے وہ بھی ساری چیزیں بتاؤں گا، اور نقصان کس حوالے سے ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اذان ہونا سٹارٹ ہو گیا، اذان کو کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد پھر آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہو رہی ہے، تقریباً 10 12 15 تک آ جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے برڈس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن میں یہ جو ہمارے ایگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خراب ہونے کا یا انفرٹائل ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب اس کا ہم ایک دیسی جو حل ہے وہ کیا کریں گے، آپ نے سادہ پانی لے لینا، ٹھیک ہے، اس کا سپرے کر دینا، ٹھیک ہے، اس کا چھڑکاؤ کر دینا۔ اب چھڑکاؤ آپ نے ڈائریکٹ انڈوں کے اوپر نہیں کرنا، اب آپ نے کرنا کہ آرام سے آہستہ سے یہ انڈے اٹھانے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے ایگز ہیں ان کو آپ نے اتنی آرام سے اٹھانا ہے کہ اس کے اندر سے کسی بھی قسم کا کوئی بچہ یا شیل وغیرہ جو بنا ہوا وہ ہلنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ 5 انڈے پیر کے میں نے اٹھا لیے، اور یہ جو اب آپ کا سپرے ہوگا اس کو آپ نے یہ جو آپ کی مونج ہوتی ہے مونج کے اندر آپ نے اس کو چھڑکا دینا آرام سے۔ اب میں اکیلا بندہ ہوں، یہ کام بھی بہت خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ جو آپ کی مونج ہے مونج کے اندر بس آپ نے 2 سے 3 دفعہ اس کا چھڑکاؤ کر دینا آرام سے، اور انڈے واپس آپ نے اس کی جگہ پہ اس طرح سے رکھ دینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں اب آپ کو ہلکی ہلکی گیلی سی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو دوسرا کام ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے جو پنکھا ہے اس کا ہمارا کولر کا، وہ کولر کا پنکھا آپ نے لازمی چلا دینا۔ اگر آپ وہ پنکھا نہیں چلائیں گے، خالی اسی کو چلا کے مطلب ایسے سپرے کر کے اس کو بند کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، باکس کے اندر جو ہبس ہے وہ بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے نقصان کا بھی باعث ہو سکتی ہے یہ چیز۔ تو آپ نے کیا کرنا، جب آپ پنکھا چلائیں گے ہلکی ہلکی جو ہوا ہے وہ اس کے اندر سے لگتی رہے گی باکس کو، اور اندر کسی بھی قسم کی جو ہبس ہے وہ پیدا نہیں ہوگی باکس کے اندر سے۔ میں اب آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں۔ سادہ پانی ہے جو ہمارا عام جو سادہ پانی ہوتا ہے گھر کا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سادہ بوتل کا پانی ہے، یہ بس آپ نے 1 اور 2 بس 2 دفعہ سے زیادہ آپ نے جو اس کا سپرے ہے وہ نہیں کرنا ایک باکس کے اندر مونج کے اوپر۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اب آپ کو ہلکی ہلکی سی گیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی مونج۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا تقریباً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 24 گھنٹے یا پھر 1.5 دن بعد تقریباً آپ اس طرح سے آ کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کی شیڈ کا جو ہیومیڈیٹی ہے وہ کافی لو آ جاتی ہے، جو مطلب 15-20 تک آ جاتی ہے، تو پھر آپ نے یہ پروسیس دہرانا پڑے گا آپ کو ہر 1 سے 2 دن کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ تو پنکھا لیکن آپ نے لازمی چلانا، تاکہ جو ہوا ہے نا، تاکہ جو خالی ہوا ہے آپ کی وہ اس کو، یہ بھی میں نے بند کیا ہوا صرف ویڈیو کے لیے، کیونکہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اس کا شور ہوتا ہے تھوڑا سا،
تو آپ نے پنکھا چلا دینا تو آہستہ آہستہ سے جو ہے ہوا یہاں سے کراس ہوتی رہے گی. یہ دیکھیں اس سائڈ سے میرا یہ سارا اوپن ہے اور اس سائڈ سے میرا سارا سے اوپن ہے, ٹھیک ہے. باہر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو باہر بھی ہوا اچھی خاصی چل رہی ہے. وہ اگر آپ کو یہ جھنڈا نظر آ رہا ہو یہ والا, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں مطلب اچھی خاصی ہوا چل رہی ہے. یہ والا یہ جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا باہر بھی اچھی خاصی چل رہی ہے, تو ہوا ایویپوریٹ ہوتی رہے گی یہاں سے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے نکلتی رہے گی. تو اس ذریعے سے, اور اندر جو باکسز کا جو اندر کا ماحول ہے وہ ہماری ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بالکل کنٹرول کے اندر رہے گی. تو اس طرح سے آپ ایک جو جگاڑ ہے کہہ لیں سے وہ کر سکتے ہیں ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کا, صرف اپنی بریڈ بچانے کے لیے. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہے کہ جو ہیومیڈیٹی ہے وہ آپ کی افیکٹ کرتی ہے صرف آپ کی بریڈ کے اوپر, آپ کے ایگز کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ نے بریڈ لینا بند کر دیا, بریڈ اگر آپ نہیں لے رہے تو پھر آپ نے باکسز وغیرہ اتار لینے ہیں, پھر صرف آپ نے اپنے برڈس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. ہیومیڈیٹی کا پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اب آپ نے, میں اب اس باکس کے اندر بھی انڈے ہیں ماشاءاللہ, اس کے اندر بھی انڈے ہیں, ان تینوں کے اندر انڈے ہیں. اس میں چکس ہیں. یہ اس کا مطلب آخری کلچ ہے اس پیئر کا. یہ جیسے چکس سیلف ہوں گے اس کو میں نے اتار لینا باکس. یہ پیئر بھی آلموسٹ فری ہو چکا ہے, اس کا بھی اتار لینا. اس کے اوپر میں نے بھی آپ کے سامنے اسپرے کیا ہے. یہ حالانکہ سب سے مہنگے پیئر کے اوپر میں نے ایکسپیریمنٹ کیا آپ کے سامنے. مطلب مہنگے سے مراد ہے کہ مطلب یہ پار بلو کا اس کے اندر ایک پیس ہے, اور اس کے اندر بھی چکس ہیں. اس کا بھی آخری چل رہا ہے کلچ, ٹھیک ہے. وہ جو ہمارا پہلے نمبر والا جو باکس ہے وہ بھی تقریباً آلموسٹ فری ہو چکا ہے. اس کے اندر بھی انڈے ہیں, یہ بھی جیسے فری ہوگا اس کو بھی ختم کر دیں گے. اس کے اندر بھی چکس ہیں, یہ بھی جیسے فری ہوگا. تو پھر آہستہ آہستہ مطلب سارے باکسز اب اینڈنگ پہ آ گئے ہیں. سیزن کا آلموسٹ اینڈ ہو چکا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ باکسز اب دن بہ دن جیسے جیسے فری ہوتے جائیں گے باکسز اترتے جائیں گے. تو 15 اپریل تک, جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا, آپ لوگوں نے بھی 15 اپریل تک کا انتظار کرنا ہے. 15 اپریل تک دیکھیں کہ اگر آپ کے برڈس کوئی بریڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو آپ پھر ان کو ریسٹ پہ لے لیں. تو جی یہ ایک چھوٹا سا طریقہ تھا, ایک جگاڑو طریقہ تھا. تو اس طرح سے آپ اپنے برڈس کی جو ہیومیڈیٹی ہے, جو اپنی بریڈ ہے, اس کو سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ میں نے اب کولر چلا دیا, ٹھیک ہے. تو ہوا یہاں سے ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی رہتی ہے, اور اندر کا جو ہے نا ایٹماسفیئر وہ کنٹرول ہوتا رہتا ہے, اور یہاں سے یہ نکلتی رہتی ہے, ہوا کراس ہوتی رہتی ہے. صحیح ہے جی. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی یہ چیز سپرے کر کے, سادے پانی کا سپرے کر کے, اس کے بعد کولر آپ نے لازمی چلانا لیکن اس کے بغیر, موٹر کے بغیر. مطلب چکیں آپ کی گیلی نہیں ہونی چاہیے, کہ چکیں گیلی ہوں گی ٹھنڈا پانی جب لگے گا, جو ٹھنڈی ہوا لگے گی اس سے برڈس بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ ابھی اتنی گرمی نہیں آئی کہ برڈس کو جو پانی والا کولر ہے, مطلب کہ موٹر چلا کے, کولر کی موٹر چلا کے جو ٹھنڈی چیکوں والا جو ہوا ہے وہ ان کو دی جائے, ٹھیک ہے جی. تو امید ہے اس سے کچھ ہیلپ ہوئی ہوگی آپ کو. اس ویڈیو تک وقت کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.